بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اور میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے درس میں شریک ہیں۔ جو موضوع گفتگو چل رہا تھا وہ تھا لباس صوفیہ، خرقہ پوشی اور گدڑی، مرقع، کمبل پوش، اس طرح کے الفاظ مترجمین نے استعمال کیے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اگرچہ بات تو لباس کی فرما رہے ہیں لیکن اس سے متعلق روحانی کیفیات اور اس سے متعلقہ جو تصوف کے مضامین ہیں وہ بھی آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی بات کے ساتھ ربط دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ صوفیہ کا لباس دو قسم کے بندوں کو پہنایا جا سکتا ہے۔ ایک تو اس آدمی کو جو دنیا کو ترک اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پانے کا مشتاق ہے، اس کو لباس صوفیہ پہنانا چاہیے۔ کیونکہ ترک دنیا کی بات صوفیہ کوئی مستقل طور پر اور دائمی طور پر ترک دنیا کی بات نہیں کرتے۔ یہ بنیادی طور پر ترک دنیا کچھ عرصے کے لیے وہ بندے سے اس لیے کراتے ہیں تاکہ وہ بندہ ہماتن گوش ہو کر اور پوری جستجو اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاننے کے لیے اپنے جسم کے ظرف کو تیار کر سکے۔ تو اس وجہ سے جو بندہ اس طرح کا ہو تو وہ صوفیہ کا لباس پہن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر آپ نے جو چیزیں تجویز فرمائیں کہ کسی بندے کو صوفیہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ 3 سال کے لیے ایک بندے کو لیتے تھے اور اس سے ہر سال ایک کام کراتے تھے۔ پہلے سال تو اس سے کام کراتے تھے خدمت خلق کا، دوسرے سال کام کراتے تھے اطاعت حق کا، عبادات کا، تیسرے سال اس سے کام کراتے تھے کہ خدمت خلق کے نتیجے میں یا اطاعت حق کے نتیجے میں اس کو جو روحانی طور پر چیزیں ملی ہیں ان روحانی طور پر ملنے والی چیزوں کی نگہداشت کتنی کر سکتا ہے۔ تو اگر ان 3 چیزوں میں کوئی بندہ کامل نکل ہے، مکمل ہو جائے، تو پھر صوفیہ پسند کرتے تھے کہ ایسے بندے کو خرقہ یا لباس یا گدڑی پہنا دینی چاہیے، چونکہ وہ اس راہ پر چل جائے گا۔ تو آگے چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل بیان کی کہ خدمت خلق کا پھر کیا معنی ہوگا، اطاعت حق کا کیا معنی ہوگا، اور یہ جو دلوں کی نگہداشت کرنی ہے تو اس دلوں کی نگہداشت کا کیا معنی ہوگا، اس پر آپ نے چونکہ تفصیلی بحث کی ہے۔ اب تفصیلی بحث کرنے کے بعد آپ نے گفتگو کا رخ یا میلان جس طرف زیر فرمایا، آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو گدڑی پہنانے والا بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو ویسے تو داتا صاحب کی کتاب میں مرشد یا مرشد کے مقام و مرتبے پر الگ بحث تو نہیں ہے، لیکن ضمناً وہ کچھ بحثیں کرتے ہیں کہ مرشد بنیادی طور پر کون سا بندہ بن سکتا ہے۔ اب اس مرشد کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ وہ صوفیانہ لباس یا گدڑی یا کمبل یا مرقع یہ پہنائے گا اپنے مرید کو۔ اب ان کے چونکہ جملے بڑے خوبصورت ہیں، میں ذرا سمجھتا ہوں کہ وہ میں سنا کر اگلی بات کا چونکہ اس سے تعلق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ تینوں شرائط پائی جائیں تو اس وقت مرید بلا تقلید خرقہ صوف پہن سکتا ہے۔ اب جو بندہ بنیادی طور پر یہ 3 کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ خدمت خلق بھی کر سکتا ہے، وہ صحیح معنی میں عبادات بھی بجا لا سکتا ہے
اور صحیح معنی میں دل کی نگہداشت بھی کر سکتا ہے، تو ایسے بندے کو تو یہ گدڑی کا لباس پہن سکتا ہے، اس کو لے آنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ شخص جو کسی ارادت مند کو فقر کا خرقہ پہنا رہا ہے، خود مستقیم الاحوال اور طریقت کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ ہو۔ یہ مرشد کی بات کر رہے ہیں کہ اب جس بندے نے یہ گدڑی کا لباس پہنانا ہے یا خرقہ صوف پہنانا ہے، وہ بندہ بنیادی طور پر دو جملے آپ نے لکھے، مستقیم الاحوال۔ اب اس کو سادہ لفظ میں، جس کی ولایت پک چکی ہو، یہ نہیں کہ کبھی ولایت پر رہے گا کبھی نہیں رہے گا، بلکہ وہ احوال روحانی میں اس کی کیفیت ایسی ہو کہ وہ پختہ ہو چکا ہو۔ یعنی مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو مستقیم الاحوال ہو اور طریقت کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ ہو۔ اب طریقت میں کبھی عروج ہوگا، کبھی زوال ہوگا، کبھی رحمت حق ہوگی، کبھی ناز حق ہوگی، تو ان تمام چیزوں کو وہ پہچانتا ہو کہ ابھی میں طریقت کے تمام نشیب و فراز سے آگاہ ہو، حال کی چاشنی سے واقف اور اعمال کے طریقوں سے اچھی طرح باخبر ہو، وہ جمال محبوب کی لذتوں اور عتاب یار کی سختیوں سے گزر چکا ہو۔ یعنی اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جمال اور رحمت کا پرتاؤ کر رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ جلال کا اور میرے ساتھ عتاب کا تعلق رکھے ہوئے ہے، تو ان باتوں کو وہ سمجھتا ہو۔ لکھتے ہیں وہ اپنے مرید کے احوال سے پوری طرح باخبر ہو۔ اب یہ جو ہم عام طور پر بعض اوقات کہتے ہیں کہ ولی کامل حقیقت میں وہی بندہ ہوتا ہے جس کو اپنے مرید کے احوال کا علم ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آج کے زمانے میں یہ کہیں کہ یہ پیر کے لیے آپ جس صفت کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مرید کے احوال کی بھی نگرانی کرے، اس کے دل کو پڑھتا رہے اور اس کے باطن کی اصلاح میں مصروف رہے اور اس پر باقاعدہ نگرانی رکھے، یہ تو شاید تصوف میں متاخرین نے باتیں کی ہوں گی یا اس میں کوئی غلو کا پہلو ہوگا، تو ان کو یہ علم ہونا چاہیے۔ یہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کے اردو کے ترجمے کی میں سنا رہا ہوں، تو یہ ولی کامل ہوتے ہیں کہ وہ مریدوں پر پوری نگاہ بھی رکھتے ہیں اور توجہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ اپنے مرید کے احوال سے پوری طرح باخبر ہو، اسے علم ہو کہ مرید راہ سلوک میں کہاں تک جائے گا، آیا یہ راستے سے واپس لوٹ آنے والوں میں سے ہے یا کسی ایک مقام پر ٹھہر جانے والوں میں سے ہے یا منزل مقصود تک پہنچ جانے والے بلند ہمت لوگوں میں سے ہے۔ اب بنیادی طور پر بات تو وہی خرقہ کی کر رہے تھے کہ ایک بندے نے، مرشد کامل نے اپنے مریدوں میں سے چن لینا ہے کہ فلاں بندے کو میں نے گدڑی پہنانی ہے، مرقع پہنانا ہے، تو وہ چونکہ احوال سے باخبر ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو پہنانی ہے کس کو نہیں پہنانی ہے۔ اچھا، کون رستے پر چلے گا اور واپس آ جائے گا، کون رستہ طے کرتے کرتے رک جائے گا، اور کون سا ایسا مرید ہے جو آخر منزل تک جائے گا۔ تو یعنی مرشد کامل اس پر یہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ اسی اعتبار سے داتا صاحب کہتے ہیں کہ وہ خرقہ یا لباس صوف پہناتے تھے۔ اگر وہ سمجھے کہ یہ راستے سے واپس آ جائے گا تو اسے کہہ دے کہ یہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اب مرشد کامل کے لیے داتا صاحب تجاویز دے رہے ہیں کہ اگر مرشد کامل نے جب دیکھا کہ ایک بندے نے راستے سے واپس پلٹنا ہے تو پھر اس کو سمجھا دے کہ ویسے تو میری مجلس میں آ کر بیٹھا کر، صحبت کا فیض لے جا، مجھ سے دعا بھی کرا جا، ویسے میری نگاہوں میں آیا جایا کر، تاکہ تجھے تصوف کا عمومی فیض تو ملتا رہے۔ باقی رہ گیا یہ اس منزل کو کراس کرانا، اس راستے پر چلانا، یہ تیرے بس کا بات نہیں۔
لہٰذا اس طرح کے سوالات مجھ سے نہ کر، بحثیں نہ کر، گفتگو نہ کر، تو اس طرح کو وہ اس کو روک دے۔ اگر سمجھے کہ یہ کسی ایک مقام پر ٹھہر جانے والوں میں سے ہے تو اس کے ساتھ طریقت و سلوک کی مناسب کارروائی کرے۔ اب یہ صوفیہ کے لیے بھی اخلاقیات، ہاں جس کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی مقام تک آ جائے گا، پھر اس کے لیے مناسب کارروائی کرے۔ وظیفہ کون سا دینا ہے، خلوت تجویز کرنی ہے، کسی مزار پر بٹھانا ہے، نوافل پڑھانے ہیں، تلاوت کرانی ہے، درود شریف پڑھانا ہے، گھر میں بٹھانا ہے، جنگل میں بٹھانا ہے، خدمت خلق کا کام لینا ہے، تو وہ پھر اسی کے احوال کے مطابق دیکھ لے بھئی کس کام کے ذریعے اس مقام تک آئے گا۔ اور اگر منزل مقصود تک پہنچنے والوں میں سے ہے تو اس کی پرورش اور نگہداشت کرے۔ ہاں اگر یہ پتہ چلے کہ یہ ایسا مرید ہے کہ یہ تو پوری منزل تک جائے گا تو پھر اس کی بڑی گہری نگہداشت کرے اور پرورش کرے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، مسعود الدین گن شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کو جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی مجاہدات کرائے، تو کچھ عرصے کا چونکہ مشائخ چشت کے ہاں 3 دن کا ایک مسلسل روزہ رکھوایا جاتا تھا، اور پھر مجاہدہ بھی ساتھ ہوتا تھا، ذکر اذکار بھی، تو بعض اوقات 3 دن کا مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ سے کچھ مریدین کمزور بھی ہو جاتے تھے، چونکہ 3 دن مسلسل بھوکا اور پیاسا رہنا، تو بابا صاحب کو خواجہ قطب صاحب ان مراحل میں سے گزار رہے تھے۔ تو اتفاق سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی جب آنا ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے مریدین کہاں ہیں، ذرا میں بھی ان کی زیارت بھی کروں۔ تو جہاں استاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے وہاں شاگرد کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے، چونکہ استاد نے چلنا ہے شاگرد کے بل بوتے پر، اور شاگردوں نے ترقی کرنی ہے استاد کے بل بوتے پر۔ تو تصوف میں چونکہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو جب بابا صاحب کو پکڑ کے لایا گیا، وہ چونکہ بہت نڈھال ہو چکے تو چل بھی نہیں سکتے تھے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی پہلی نگاہ بھیجی تو قطب صاحب کو کہنے لگے کہ یہ سدرۃ المنتہا کا شہباز آپ کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں، ابھی صرف چہرہ ہی دیکھا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری صاحب نے یہ جملہ بولا، بھئی اس کو اتنے مجاہدات کے کٹھن مراحل سے نہ گزاریں قطب صاحب، یہ سدرۃ المنتہا کا شہباز ہے، یہ اس سے کم جگہ پر نہیں رکے گا، اس نے توڑ تک ہی جانا ہے۔ تو اسی کی طاقت سے بات کر رہے ہیں کہ جب مرشد کامل دیکھ لے کہ کوئی ایک ایسا مرید آ گیا ہے کوئی وہ منزل مقصود پر جائے گا، تو پھر اس کی پرورش و نگہداشت کرنی ہے، تو یہ گویا کہ اس مرشد کامل کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈپٹی لگ جاتی ہے کہ اب اس کو پالنا روحانی اعتبار سے، نگہداشت کرنا، اور تصوف و روحانیت کے ارتقائی مراحل سے ترتیب وار گزارنا، یہ اب آپ کی ذمہ داری اسی طرح ہے جس طرح والد کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کے کھانے پینے، تعلیم و تربیت اور ان کے شادی بیاہ کے مسائل کو ساتھ لے کر چلنا۔ یہ بنیادی طور پر مضمون کا پچھلا حصہ تھا، چونکہ آج کی جو بحث تھی وہ تعلق اسی سے تھا۔ اب داتا صاحب کے اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کے بارے میں داتا صاحب کا عقیدہ سنیں کہ داتا صاحب مشائخ طریقت کے بارے میں کہتے کیا ہیں۔ خیال رہے کہ مشائخ طریقت دلوں کے طبیب ہیں، تو یعنی دل سے کے اندر چونکہ روح جلوہ گر ہے، تو روحانی تربیت اور صوفیانہ تربیت تصوف کا موضوع ہے، تو دل کے طبیب ہیں یعنی روحانی طبیب ہوتے ہیں، یہ روح کی پرورش کر جانتے ہیں۔ ظاہری ڈاکٹر MBBS ہوں، یونانی ڈاکٹر ہوں، ایلوپیتھی والے ہوں، یہ شاید جسم کا علاج کرتے ہیں، صوفیہ بنیادی طور پر دل اور روح کا علاج کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ مشائخ طریقت دلوں کے طبیب ہیں، اور اگر طبیب کو سرے سے مریض کی بیماری کا بھی علم نہ ہو سکے تو وہ اس کا علاج کیا کرے گا؟ اسے ہلاک کر ڈالے گا۔
اب چونکہ مرشد کامل کی آپ صفات لکھ رہے ہیں، اب داتا صاحب کا خوبصورت انداز ہے کہ تصوف میں تنقید بھی اگر کرنی ہو تو ملفوف انداز سے، حالانکہ آپ سخت جملہ بول سکتے تھے کہ جن لوگوں کو ولایت و روحانیت کے باب میں یہ اہلیت نہ ہو وہ مرید کرنا چھوڑ دیں، وہ پیری مریدی نہیں کر سکتے، وہ ولایت کے راستے پر کسی کو نہیں چلا سکتے، لیکن ایسی بات کرنے کی بجائے ذرا اس انداز سے بات کی۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر طبیب کو سرے سے مریض کی بیماری کا بھی علم نہ ہو سکے تو اس کا علاج کیا کرے گا؟ اسے ہلاک کر ڈالے گا، کیونکہ نہ تو اسے مریض کی غذا اور دوا کا پتہ چلے گا اور نہ وہ اس کی پرہیزی اشیاء کو جان سکے گا۔ تو لہٰذا جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہے اس نے غذا بھی بتانی ہے، دوا بھی دینی ہے اور احتیاط بھی بتانی ہے۔ تو تین کام جیسے ظاہری ڈاکٹر کو کرنے پڑتے ہیں، باطنی ڈاکٹر کو بھی یہ تین کام کرنے ہیں۔ کچھ کاموں کی احتیاط بتائے گا، کچھ اذکار و وظائف و عبادات میں سے کوئی چیز تجویز کرے گا بطور دوا کے، اور پھر اس کو موسم اور سیزن بھی بتائے گا۔ تو یعنی غذا بھی بتائے گا، دوا بھی بتائے گا اور احتیاط بھی بتائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ اسے ایسی دوائیں اور مشروبات پلاتا رہے جو الٹا اس کی بیماری کے لیے نقصان رسا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں جو تصوف کے راستے سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے جی آپ روزانہ سورہ یاسین ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا کوئی کہہ دے جی آپ دلائل الخیرات شروع کر دیں۔ اب اولیاء میں ایک اور وظیفہ بڑا مشہور ہے، آپ حزب البار پڑھتے رہیں۔ اچھا آپ کوئی اور چیز پڑھتے رہیں۔ تو یہ جو وظائف ہیں یا اذکار ہیں جو ان کی تاثیرات ہیں، تو یہ تو بندے کے حسب حال، حسب استعداد اور مرض کی مناسبت سے ہیں۔ اب سے سمجھانے جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ وظیفہ خود گرم ہے۔ پہلے وہ بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، جو ہی اس وظیفے کو پڑھتا جائے گا، یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وظیفے کا نفس کو روندنے کے باب میں، خواہشات کو توڑنے کے باب میں یہ بڑا مجرب ہے، لیکن اس کو کہیں گے نہیں اس کو یہ وظیفہ نہ دیں کیونکہ یہ مرض اس کا بڑھ سکتا ہے۔ اس کو درود شریف کا وظیفہ بتائیں، چونکہ درود شریف کا وظیفہ بڑا معتدل، بڑا ٹھنڈا، سکون آور ہے، تو اس کو پڑھتا جائے۔ تو ایک مثال کے طور پر میں نے بات بتائی کہ وہ پھر ان وظائف کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اسے ایسی دوائیں اور مشروبات پلاتا رہے جو الٹا اس کی بیماری کے لیے نقصان رسا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ طریقت اپنی قوم میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی کو امت میں بھیجا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں داتا صاحب کے بقول یہ قاعدہ میں ویسے بیان کر چکا لیکن یہاں بیان کر دوں۔ بعض اوقات ہمارے صوفیاء کا ایک نظریہ ہوتا ہے یہ کچھ حدیثیں لے کر آتے ہیں، عالمانہ جو ایک معیار ہے اس کے اعتبار سے تو ہمارے علماء جب کہتے ہیں جی ذخیرہ حدیث میں تو یہ بات نہیں ملتی، ہم نے کتابیں موجود ہیں تو این ممکن ہے جو اس مشرب کے ہیں، محدثانہ مشرب کے، اہل حدیث مشرب کے، وہ کہے جی کسی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث دکھا دیں۔ تو صوفیاء کی ایک بات ہمیشہ یہ صاحب مشاہدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی آپ تو کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے سلسلوں سے پوچھیں، جو ڈائریکٹ پوچھتے ہیں تو ان کا کیا کریں؟ تو ڈائریکٹ والی چونکہ لائن صوفیاء کے نزدیک اب بھی چلتی ہے، تو یہ خود پوچھ لیتے ہیں حضوری مجلس میں یا رسول اللہ یہ آپ کا فرمان ہے۔ تو اس وجہ سے صوفیاء کی اس طرح کی جو باتیں ہوں ان کو صرف اس محدثانہ معیار کی وجہ سے رد نہ کیا جائے۔ ہاں یا تو وہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوں جو دلائل شریعت میں پورا نہیں اترتی۔ اب اسی کو اگر میں دوسرے انداز میں کہوں
یہ تو حدیث مل جاتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو چونکہ انبیاء کا جو علم ہے وہ علماء کے ذریعے آتا ہے، لیکن انبیاء کی جو روحانیت ہے وہ صوفیاء کے ذریعے آتی ہے۔ تو لہٰذا صوفیاء کی چونکہ اپنی لائن ہے، تو اس وجہ سے اگر علماء علم پھیلانے کی وجہ سے انبیاء کے وارث ہو سکتے ہیں، تو صوفیاء روحانیت اور تزکیہ نفس کا فیض پہنچانے کی وجہ سے بھی انبیاء کی طرح ہو سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ شیخ طریقت جب کسی قوم میں ہو، ایسے سمجھیں کہ اس امت میں نبی گزر رہا ہے۔ اب اس حدیث کی ذرا وضاحت سنیں جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ جملہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے مخلوق کو توحید کی جو دعوت دی ہے وہ انتہائی بصیرت پر مبنی ہے۔ یعنی انبیاء نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اب جب اللہ کی طرف بلایا تو اللہ کی طرف ان کا بلانا صرف دلیل کے زور پر نہیں تھا، اللہ کی طرف بلانا یہ بصیرت کے زور پر تھا۔ اچھا، دلیل کا تعلق ہوتا ہے عقل سے، بصیرت کا تعلق ہوتا ہے تقوی سے۔ بصیرت آتی ہے تقوی سے، طہارت کامل سے، دلیل آتی ہے علم کے زور پر۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو اگر ہم علم کے ماحول میں ڈالیں، وہ مدرسوں میں پڑھ جائے، کالجوں میں پڑھ جائے، یونیورسٹیوں میں پڑھ جائے، ایم فل کر جائے، پی ایچ ڈی کر جائے، تو اس کے اس علمی پروسیس کی وجہ سے، علمی قابلیت کی وجہ سے اگر وہ پختہ علمی دلیلیں دیتا ہے تو اس کو جیسے ہم مستند مانتے ہیں، پختہ مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، تو یہ حق اس کو دینا چاہیے، چونکہ لامالہ اس نے بڑا عرصہ علم پڑھا، محنت کی، استادوں کے سامنے بیٹھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ صاحب بصیرت نہیں ہوگا، چونکہ علمی محنت سے دلیل کو پکڑنا، دلیل دینا، دلیل کا فہم، عقل کا استدلال، یہ چیزیں تو بیدار ہو جاتی ہیں، لیکن بصیرت، روح کا دیکھنا، دل کا دیکھنا، دماغ کا دیکھنا، اور دیکھنے کی وہ چیز جس کا بصیرت سے تعلق ہے۔ تو آپ جملہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ یہ جو شیخ طریقت ہوتا ہے یہ اگر جب موجود ہوں تو آپ ایسے سمجھیں کہ اس قوم میں ایک نبی چل رہا ہے۔ وہ اسی بات کی طرف داتا سے اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں جیسے علماء کو علمی فیض کی وجہ سے وارث ہونے کا حق دیا گیا، یہاں صوفیاء کو اور اولیاء کو بصیرت کا فیض ہونے کی وجہ سے ان کو بھی اسی طرح وارث کہا گیا۔ تو اگر میں کہہ دوں کہ علماء قرآن و حدیث کی دلیل کے عالم ہیں، صوفیاء قرآن و حدیث کی بصیرت کے عالم ہیں، ان کو علم پڑھانا آتا ہے، دلیلیں دینا آتا ہے، ڈسکس کرنا آتا ہے، ان کو بندے بنانا آتا ہے، بندے بدلنا آتا ہے، بندے کے روحانی تربیت کے مراحل ان کے ذمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام نے مخلوق کو توحید کی جو دعوت دی ہے وہ انتہائی بصیرت پر مبنی ہے۔ اب توحید کی ایک دعوت ہوتی ہے بربنائے دلیل، توحید کی ایک دعوت ہے بربنائے بصیرت۔ اب ذرا اس کا فرق میں بتا دوں۔ دماغ متاثر کرے گا دماغ کو، روح متاثر کرے گی روح کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں کی لسٹ چیک کریں، ان میں وہ لوگ بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے آپ سے علمی مذاکرہ کر کے متاثر ہوئے اور دین اسلام پر آئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوئے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت سے متاثر ہوئے۔
اب یہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، آپ حیران کہ یہ رہبوں کے پاس رہتے تھے، رہبوں کے پاس رہ کے یہ کافی حد تک روحانی مزاج تھے۔ ان کو رہبوں نے بکایا یار ہماری تو پتہ نہیں ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے، بہرحال ہماری روحانی اطلاع کے مطابق آخری نبی آ چکا ہے، آپ آخری نبی کی تلاش میں نکلے۔ تو بعض اوقات راہب بوڑھے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا، چل پھر نہیں سکتے، بہرحال یہ پھر گھومتے پھرتے یہ جب اے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو یہ دیکھتے ہی حضور کو متاثر ہو گئے۔ اب سوال یہ کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، ڈسکشن نہیں کی، بات نہیں ہوئی، آپ کیوں متاثر ہوئے؟ تو سلمان فارسی آپ کو اور مجھے جواب دیں گے جی میں پہلے چونکہ اس راہ پر چلتا رہا ہوں، میں نے رہبوں کے پاس رہ کے تزکیہ نفس کی کچھ چیزیں حاصل کر لی تھیں، عبادت گزار میں تھا اس مذہب کے مطابق، تو یہاں اب بصیرت متاثر کرے گی۔ تو بصیرت کا بنیادی طور پر معنی یہ ہے کہ جس بندے کی گرفت کرنی ہے عقل سے، وہاں تو آپ لے کر آئیں دلیل۔ جو بندہ عقل سے آپ کی پکڑ میں نہیں آ رہا تو پھر اس بندے کو پکڑنے روح کی جگہ سے، تو روح کی جگہ سے پھر ولی بزور بصیرت پکڑتا ہے۔ تو گویا کہ بصیرت جا کر بندے کو پکڑتی ہے دل کی جگہ سے، یہ جو دلیل ہوتی ہے یہ بندے کو پکڑتی ہے عقل کی جگہ سے۔ اب علامہ اقبال جیسے بندے کو بھی شکوہ ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، تو یہ جو عشق سے کام چلتے ہیں تو یہ بصیرت والے کام ہیں، جو عقل سے کام چلتے ہیں وہ دلیل والے کام ہیں۔ چونکہ عقل کا مزاج ذرا منتشر ہے تو عقل کسی جگہ ایک کھڑی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے عقل سے کسی کو آپ پکڑ بھی لیں تو وہ پھر مزید انتشار چونکہ اس کی فطرت میں ہے تو وہ پھر تنقید، وہ کسی جگہ رکتی نہیں۔ تو اس وجہ سے کہا گیا کہ عقل کو آپ جتنا بھی قابو کرنے کی کوشش کریں گے نا وہ قابو نہیں ہوگی۔ ہاں بصیرت چونکہ جا کر بندے کو پکڑتی ہے روح کی جگہ سے، تو جب یہ روح کی جگہ سے پکڑتی ہے تو بندے کو ہلنے نہیں دیتی، تو یہ جو روح کی جگہ سے پکڑنا ہے یہ ہے بصیرت، عقل کی جگہ سے جو پکڑنا ہے یہ ہے دلیل۔ اب یہ جو آپ اور میں عام طور پر ایک جملہ سنتے اس کی وضاحت بھی ضمناً یہاں آج ہے، بھئی علماء نے بھی اسلام پھیلا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسلام سب سے زیادہ پھیلا اولیاء کے ہاتھوں۔ اس کا جواب پوچھیں تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اولیاء چونکہ صاحبان بصیرت ہیں، علماء صاحبان دلیل ہیں، تو دلیل کے ذریعے علماء کے ہاتھوں بھی عقل پسند بہت سارے لوگ دین اسلام میں ہے، دلائل سن کر، مناظرے کر کے، مجادلے کر کے، گفتگو کے زور پر، لیکن بندے جہاں دلیل کے بغیر بھی پکڑنے پڑ گئے تو وہ پھر ہتھیار علماء کے پاس نہیں تھا، وہاں تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ کی ضرورت ہے، جنہوں نے بصیرت کے زور پر اس بندے کی عقل کو نہیں، اس بندے کی روح کو پکڑنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ وہ الستُ بربکم قالوا بلا کی صدا کو سن، جس کا تو وہاں اقرار کر کے آئی ہے۔ آج تو دنیا میں آ کر ماحول کی وجہ سے، والدین کی وجہ سے، عدم تربیت کی وجہ سے جو انکار پر کھڑی ہو گئی ہے تو روحیں تڑپ اٹھتی ہیں، وہ کہتی یہ تو ہمارے گھر کی صدا تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ الوہی ہم کر کے آئے ہیں، تو لہٰذا بصیرت کی جگہ پر تو جملہ لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے مخلوق کو توحید کی جو دعوت دی ہے وہ انتہائی بصیرت پر مبنی ہے، انہوں نے ہر شخص کو اس کے مقام اور درجے پر رکھا ہے، اسی طرح شیخ کو بھی اپنی دعوت میں بصیرت پیدا کرنی چاہیے اور ہر شخص کو وہی غذا دے جس سے اس کی دعوت کا مقصد اور مراد پوری ہو۔ تو یہاں چونکہ بصیرت کا فرق یا بصیرت کی جگہ ہی بنیادی طور پر ولایت کی جگہ ہے، یہاں دو چار باتیں میں کروں تاکہ یہ ایک کنسیپٹ واضح ہو، یہ ایک مرکزی جگہ ہے۔
ایک تو پاکستان ہندوستان کی ایک جگہ کا واقعہ شاید میں نے سنا یا نہیں تو ذرا سن لیں، خوبصورت بھی ہے، بات بھی سن۔ اچھا، دنیا میں جب حالات جس طرح دماغ ہے نا، ویسے دماغ ایک اچھی چیز ہے، اس کا استعمال بھی اچھا ہے، تو دماغ پر تنقید مطلقاً نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض اوقات دماغ ایسا منتشر ہو جاتا ہے کہ قابو نہیں ہوتا، تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہر بندے کا دماغ ہی منتشر ہے۔ تو کئی لوگوں کے دماغ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اگر ان کو دلیل کے راستے پر بھی چلا دیا تو وہ زندگی اچھے گزار جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی اگر کہیں کثرت نظر آئے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ کوئی قاعدے مکمل طور پر حت بھی نہیں ہوتے، اس میں لوگوں کی اقسام ہیں، لیکن بہرحال ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں دلیل کے زور پر قابو نہیں دیتے اور انتشار چلتا ہی رہتا ہے۔ وہ بھی آخر کار اپنی عقل کے ہاتھ ہی پریشان ہوتے ہیں، جی ہماری تو کسی جگہ کوئی تسلی ہو نہیں رہی۔ ایک تو ایسے لوگوں کے لیے بصیرت ضروری ہوتی ہے، دوسرا بعض اوقات کوئی نظام قدرت ہے، بعض اوقات حالات اتنے پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ جس کو آپ کہہ لیں نا کہ دونوں طرف شبہات بھی لگتے ہیں اور حق و باطل ایک خلط ملط شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب نہیں سمجھ آتی جی یہ کام کریں یا یہ کریں، وہاں دلیل سے بات نہیں چلتی، وہاں پھر بصیرت سے بات بنتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے بنانے کا جو قضیہ تھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی جب پاکستان بنانے لگے۔ اب انصاری صاحب چونکہ پرانے آدمی ان کو شاید ان چیزوں کا زیادہ اندازہ ہے۔ اب کچھ علماء کا خیال یہ تھا کہ یار متحدہ ہندوستان رہنے دیا جائے، انگریزوں کو یہاں سے بھیجا جائے اور پورا زور انگریز ہمارے اوپر جو غالب تھے وہ جھگڑا، وہ ہمارے اوپر غلبہ توڑیں اور واپس گھروں کو جائیں، باقی رہ گئے یہاں ہندو مسلم کا آپس میں جو تضاد ہے اس کو نہوا دی جائے، متحدہ ہندوستان کی بات کی جائے، مسلمان اور ہندو 1000 سال سے اکٹھا رہ رہا ہے، ان کو دوبارہ اکٹھا رہنے دیا جائے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ پھر مسلمان مغلوبانہ حیثیت میں رہیں گے، وہ کہتے تھے فوری طور پر تو ہم ہو جائیں گے مغلوب، لیکن چونکہ ہمارا مذہب ان سے طاقتور ہے، ہماری مسلم شخصیات ہندوؤں کی شخصیات سے طاقتور ہیں، ہماری تاریخ طاقتور ہے، ہمارے پاس 3 وہ طاقتور ذرائع ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ 1 صدی نہیں 2 صدی نہیں، ہم ضرور دوبارہ غالب آ جائیں گے، تو لہٰذا تقسیم کی بات نہ کریں۔ اب دیکھنے میں بات یہ بھی حق تھی، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کا مذہب بڑا طاقت ہے۔ اب ویدیں کہیں جی ہم قرآن کا مقابلہ کر سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب ہندوؤں کے گرو کہیں یا ان کے عبادت گزار جو طبقہ ہے وہ کہے جی ہم اولیاء اسلام کا مقابلہ کریں گے، وہ تو نہیں کر سکتے۔ تو وہ ہندو کہیں جی ہم ہسٹری کے اعتبار سے مسلمانوں کی ہسٹری سے طاقتور ہیں، ایسا بھی نہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے گھر میں چیزیں موجود ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تھوڑا جمہوریت کا وہ پیٹا جا رہا ہے، افرادی قوت ہندوؤں کی زیادہ ہے، ہم ابھی مغلوب ہوں گے پھر غالب آئیں گے۔ ابوالکلام آزاد، محمد حسین مدنی، اس طرح کا جو طبقہ تھا وہ یہ بات کرتا تھا۔ اچھا، علامہ اقبال، قائد اعظم، علماء اہل سنت جو بریلوی گروہ ہے، یہ کہتے تھے کہ نہیں پاکستان کو الگ بنانا چاہیے۔ جب ان سے دلیلیں پوچھی جاتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں پہلے تو لڑائی کبھی ہندو مسلم ہوئی نہیں، پہلے ہمارا اکٹھے رہنا یہ اتفاقی تھا۔ اتفاقی کا معنی اتفاق میں نہیں، ویسے ہو گیا، ورنہ ہندو اور مسلم اب لڑ پڑے ہیں، ہمارے راز ان کو پتہ ہیں، ان کے راز ہمیں پکڑے ہیں۔ ہندو بڑی مکار قوم ہے، بڑی سازی قوم ہے، انہوں نے ہم اکٹھے رہ گئے تو انہوں نے کسی طرح بھی ہمیں نہ پنپنے دینا ہے۔ دوسرا، انہوں نے جب تھوڑا ہندوؤں کا مطالعہ کر، جب انگریز آیا 1857 میں، مسلمانوں کو پسپا کرنے میں، ذلیل کرنے میں اور پست قوم بنانے میں ہر موقع پر ہندو نے شاطرانہ طور پر انگریزوں کے ساتھ ساز باز بھی کی، گفتگو کی، عہدے لیے، وہ بھی چیزیں ان کے سامنے تھی، علامہ اقبال، قائد اعظم اور ان مشائخ کے۔ لہٰذا یہ کہتے تھے کہ اب متحدہ ہندوستان نہیں، اب علیحدہ ملک بنایا جائے، اس کی ڈیمانڈ کی جائے۔
اب چونکہ انگریز طاقت میں ہے، شاید ہم دونوں بیٹھ کر بات نہ کر سکیں، تو اب لہٰذا 1930 میں یہی علامہ اقبال نے جملے کہے تھے کہ جہاں جمہوری بنیادوں پر مسلمان زیادہ ووٹ لے جائیں وہ علاقہ مسلمانوں کا کر دینا چاہیے، وہاں مسلمانوں کو موقع دینا چاہیے، وہ ایک الگ ریاست بنا لے۔ اب دیکھیں دلیلیں دونوں طرف ٹھیک، بڑی پریشانی ہو گئی تو کچھ علماء، آپ کو پتہ ہے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت پسند ہوتے ہیں، وہ کسی سائیڈ نہیں لیتے۔ کچھ علماء نے کہا یار وہ جو علماء دیوبند ہیں آخرکار وہ بھی تو علماء ہیں، اور یہ جو علماء ہیں چلو یہ زیادہ اچھے ہیں، بہرحال ان کا یہ ہے کہ آپس میں کسی جگہ کوئی مذاکرہ ہو جائے، کوئی گفتگو ہو جائے، پاکستان بننے یا نہ بننے میں ان کے اندر اتفاق رائے ہونا چاہیے، دو آراء نہ ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک طبقہ کہتا ہے نہ بنے اور دوسرا کہتا ہے بنے۔ اچھا بات یہ طے پئی کہ اگر ہو سکے ابوالکلام آزاد کی اور پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈا شریف والوں کی اگر ملاقات کہیں ہو جائے اور یہ آپس میں 2-1 گھنٹے پرائیویٹ کمرے میں بیٹھ کر کوئی ڈائیلاگ کر لیں تو ساری باتیں طے ہو جائیں گی۔ بھئی پاکستان بنانا ہے تو پھر سارے اسی طرف جائیں، اگر متحدہ ہندوستان رہنا ہے تو سارے اس کی حمایت کریں، کم از کم علماء میں یہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے دو بڑے جتھوں میں۔ تو طے پہ یار ان کی کوئی ملاقات ارینج کروائیں، تو ابوالکلام آزاد تک بھی یہ باتیں پہنچی، پیر صاحب تک بھی پہنچ چکی تھیں۔ اب پیر صاحب چونکہ ہر سال اجمیر شریف میں اکثر آپ جاتے تھے تو عرس پر، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ دربار دہلی میں ہے تو دہلی بھی جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ طے پہ پیر صاحب آتے ہیں تو ابوالکلام آزاد صاحب یہیں ان کو عرس کے موقع پر ملنا، جی یہ کیا بات ہو رہی ہے، کوئی باتیں تو چل رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لاہور ذرا مرکزی جگہ ہے، دونوں اگر یہاں آ جائیں تو ابوالکلام آزاد نے 3 اپنے سیکٹری بھیجے، پھر پیر صاحب سے جا کر یہ معاملہ بھی عرض کر رہے ہیں بھئی آپ تھوڑا ٹائم دیں، ابوالکلام آزاد صاحب آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ایک بہت بڑا تضاد کھڑا ہو گیا ہے، تو جیسے ابھی پاکستان میں تضاد کی ایک صورت ہے، بہتری کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا، تو آپ کی تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور داتا صاحب کی روحانیت کے صدقے اس کو بہتری کی طرف لے جائے۔ بہرحال اس طرح صورتحال بن گئی، کوئی سمجھ نہیں آتی کدھر جائے۔ ابوالکلام آزاد کے جب وہ 3 بندے پہنچے گولڈا شریف، پیر مہر علی شاہ سے مریدوں میں بیٹھے تھے، چونکہ آپ پڑھاتے بھی تھے تو فصوص اور فتوحات المکیہ کہ آپ بہت درس دیتے تھے، تو علماء بھی بیٹھے تھے، انہوں نے جا کر ذرا آپ کے قریب کھڑے ہو کر بات کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مشائخ میں بڑے اخلاقیات ہوتے ہیں، آداب، پہلے ان کو کھانا شانا کھلایا گیا ہوگا جب باقاعدہ جی بات کر، انہوں نے جب آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی تو آپ نے کہا جی ایک خالی کاغذ بھی دے دیں اور ایک پین بھی دے دیں۔ تو خالی کاغذ اور پین دیا تو پیر صاحب نے ایک قرآن کی آیت لکھ کر دے دی، ان کا یہ قرآن کی آیت ابوالکلام آزاد صاحب کو جا کر دے دینا۔ وہ آیت یہ تھی وَعَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، حضور نے فرمایا کہ میں بھی بصیرت پر ہوں، دلیلیں ہیں میرے پاس، لیکن میں اندر سے بھی جانتا ہوں، صرف میری ظاہری آنکھ نہیں کھلی، میری باطنی آنکھ بھی کھلی ہے۔ ظاہری آنکھ تو شاید مدینہ میں بیٹھ کر مکہ تک جاتی ہوگی، لیکن آپ کی باطنی آنکھ وہاں مدینہ میں بیٹھ کر سدرۃ المنتہا تک جاتی تھی۔ تو میں بھی بصیرت پر ہوں، اور جو میرا اتباع کرے گا وہ بصیرت پر آئے گا، اسی کی داتا سے بات کریں۔ یہ صوفیہ چونکہ صرف اطاعت نہیں کرتے، یہ اتباع کرتے ہیں، یہ فرق میں بیان کرتا ہوں بعد میں۔ وہ آیت دی تو وہ اصرار کرتے حضور ٹائم دیں، انہوں نے کہا یار میں نے یہ جو آپ کو کہا ہے یہ تویز جا کر دے دے۔ اب مشائخ تو شغلاً بھی کہ تویز دے دیں، ابوالکلام وہ پہچان جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب آپ کو میں نے کیا وضاحت کروں۔ بہرحال وہ مایوس ہو کر چلے گئے۔ تو ابوالکلام آزاد کو جا کے انہوں نے جب پرچی دی تو ابوالکلام آزاد سے پڑھتے بھی جائیں اور رنگ ان کا پھیکا پڑتا جائے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا حضور کیا بات؟ تو وہ تو قرآن کی آیت۔ تو ان کے پیر صاحب نے چوٹ بھی ہم سب پر کر دی جو ہم علماء کا گروہ ہیں، اور ساتھ جواب بھی دے دیا ہے پاکستان کا قضیہ صرف دلیل کی بنیاد پر نہیں، یہ بصیرت کی بنیاد پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہاں دلیلیں دونوں طرف ٹھیک ہیں، چونکہ امکان دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ منشأ نبوت یہی ہے کہ اس نے بننا ہے، ہم تو پوچھ کر بیٹھے اس نے بننا ہے، تمہیں شک ہے تو پھر کھڑے رہو گئی۔ تو بعض اوقات یہ بصارت سے کام نہیں چلتے، بصیرت سے کام کرنے پڑتے۔ تو پاکستان کا وجود چونکہ بربنائے بصیرت کے ہے۔ اب داتا سے بھی بنیادی طور بات تو توحید کی کر رہے ہیں کہ علماء تو توحید کی طرف بلاتے ہیں صرف عقلی دلائل کے زور پر، صوفیہ توحید کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے زور پر۔ اب فرق کیا ہوتا ہے؟ دلیل سے دماغ کو پکڑا جا سکتا ہے، دلیل سے موٹیویٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ دماغ کا مزاج منتشر ہے، دماغ کو تسلی جلدی نہیں ہوتی، دماغ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر جو صاحبان بصیرت ہیں اب وہ روح کے اندر جو الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ لے کر یہ آئی ہے، تو وہ اولیاء کی نگاہیں اس کو جا کر چھیڑتی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جب ان کو وہ بات یاد آتی ہے تو جیسے گھر سے کوئی بچہ بھول جائے اور گھر کا پتہ یاد نہ ہو، کوئی دہرانا شروع کر دے تو وہ کان دھرتا ہے کہ یہ باتیں تو میرے گھر کی ہو رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اچھا میں تو فلاں جگہ کا باسی تھا، میں تو یہاں بھولا ہوا پھر رہا ہوں۔ تو وہ جیسے گھر کی طرف پلٹتا ہے، یاد کرتا ہے۔ تو یہ صوفیہ پھر الستو بربکم قالوا بلا کے اس اقرار کی جگہ کو نگاہ بصیرت اور توجہ سے جب پکڑ لیتے ہیں تو دیکھنے میں وہ بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اگلا بندہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو لوگوں نے یہی دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ہندو کے صرف چہرے پر نگاہ پھیری، لیکن وہ صرف چہرے پر نگاہ نہیں پھرتی تھی، وہ اقرار الوہیت کی جگہ سے وہ چیز اگلوا رہے تھے۔ تو ہر بندہ مست بھی تھا، الست بھی تھا اور مضطرب بھی تھا، وہ فوراً کلمہ پڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ انبیاء نے جو توحید کی طرف بلایا وہ بھی بصیرت کی وجہ سے بلایا، تو یہ جو صوفیہ ہیں یہ بھی بصیرت کی وجہ سے توحید پر بلاتے ہیں۔ لہٰذا داتا صاحب کے بقول توحید کی تبلیغ دلیل سے ہوگی، لیکن توحید کی صحیح تبلیغ بصیرت سے ہوگی۔ تو اس کے لیے صرف صاحب بصارت نہیں، صاحب بصیرت چاہیے، اس کے لیے صرف عالم نہیں، اس کے لیے عاشق چاہیے۔ تو علماء بھی بہت متاثر کرتے ہیں، لیکن عاشق جس جگہ پر جا کر ضرب لگا سکتا ہے اور مسائل حل کر سکتا ہے، اس جگہ کی شاید عالم کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ بنیادی طور پر ایک لفظ میں بول گیا تھا، ایک ہوتی ہے اطاعت اور ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت کا لفظی معنی تو ہوتا ہے اوبے کرنا، بھئی کسی نے آپ کو کچھ کہا آپ مان لیں۔ اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح اوبے کریں جس طرح کہا گیا ہے۔ تو اگر اس کو سادہ لفظ میں کہوں، اطاعت میں بات مانی جاتی ہے، اتباع میں اس کام کو پرفیکٹ شکل میں سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو علماء کی آپ عبادتیں دیکھ لیں، معمولات دیکھ لیں، دیکھنے میں یہ عبادت کرتے ہیں، لیکن جب مسئلے پر کھڑا ہو کر ولی عبادت کرتا ہے تو اس کی ولایت، اس کا رنگ جدا ہوتا ہے، چونکہ وہ عبادت کے کام کو پرفیکٹ کر جاتا ہے۔ عام عالم نماز پڑھ کے شاید بازار کی، نظر و نیاز کی یا باقی چیزوں کو سوچ کر آتا ہے، ولی مصلی نماز پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ ملاقات کر کے آتا ہے۔ تو دیکھنا پھر نمازوں کا جب فرق ہوا تو وہی ہے کہ اتباع سے آئے گی بصیرت۔ تو قرآن کی وہی آیت پیر میرے علی شاہ صاحب نے لے کر دیکھیں، ابوالکلام آزاد صاحب اور وہ جو پورا گروہ ہے، وہ علماء ہیں نا، پوری زندگی قرآن بھی پڑھا ہے، حدیثیں پڑھی ہیں، زندگی گزاری ہے، تو جی بصیرت بھی ہے، چونکہ بصیرت سے تو پھر
ظاہری دلائل سے تو الجھاؤ ہے، اب بصیرت کی وجہ سے تو یا تو داتا صاحب سے پوچھ لیں، یا پھر مدینے والے سے پوچھ لیں، یا پھر اللہ سے پوچھ لیں ڈائریکٹ۔ تو بعض اوقات بہت سارے مشائخ جب اپنی کتابوں میں حدیثیں لکھتے ہیں تو یہ حدیثیں صرف رجال کے سہارے پر نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ حدیثیں بصیرت کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ اچھا، چونکہ بڑا خوبصورت ٹاپک چل رہا ہے، ایک آخری واقعہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ مادرزاد ولی تھے جو بہت مشہور تھے، بڑے بڑے محدثین حدیث کی تصدیق کرانے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ اب ان کے بارے میں مشہور ہے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک، تو جو لوگ پھر اعتماد کرتے وہ کہتے تھے حضور آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی جناب ہمارے سامنے تو ہر وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رہتا ہے، یہ انہی کا جملہ ہے کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی حضور کا چہرہ مجھ سے غائب ہو جائے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھتا ہوں۔ اب جن کی کیفیتوں کی یہ حدیں ہوں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کو فیض ملا ہو تو وہ تو کہہ سکتے ہیں جی یہ حدیث ٹھیک ہے اور یہ حدیث ٹھیک نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ساری چیزیں ہیں بصیرت والی۔ اچھا کہتے ہیں اسی طرح شیخ کو بھی اپنی دعوت میں بصیرت پیدا کرنی چاہیے اور ہر شخص کو وہی غذا دے جس سے اس کی دعوت کا مقصد اور مراد پوری ہو۔ اچھا بصیرت کی ایک اور بات جو خوبصورت ہے، اچھا دلیل سے بات سمجھ نہیں آتی، یہ ایک پوری لسٹ ملتے ہیں کتابوں میں، اب یہ کوئی 40 سے بھی زیادہ ہیں چیزیں، اب چونکہ ازبر مجھے نہیں لیکن چند میں بتا دوں۔ ہر صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا لیکن ہر ایک کے لیے جواب مختلف۔ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل، کسی کو تو کہا کہ وقت پر نماز پڑھنا، ایک جواب، کسی کو کہا والدہ کی خدمت کرنا، سوال ایک، کسی کو کہا کہ جھوٹ سے بچنا، کسی کو کہا کسب حلال میں محنت کرنا، کسی کو کہا یہ۔ اب دیکھنے کے اعتبار سے تو شاید وہ بندہ پوچھ رہا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے آپ بتائیں کہ افضل چیز کون ہے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اس بندے کے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے کو بنیادی طور پر وہ کون سی مرض ہے جس مرض کی وجہ سے یہ اصلاح میں نہیں آ رہا، تربیت میں نہیں آ رہا اور اس کے مسائل الجھے ہوئے ہیں، تو جیسے اس بندے کا مسئلہ ویسا جواب۔ یہ فرق ہوتا ہے دلیل کا اور بصیرت کا۔ تو علماء چونکہ دلیل پسند ہوتے ہیں تو علماء ایک رخ پر چلتے جی فلاں کتاب پڑھا دیں، فلاں پڑھا دیں، فلاں پڑھا دیں، وہ چونکہ دلیل کا ایک سفر ہے وہ اس کو پختہ کرتے ہیں۔ صوفی چونکہ بندے کو پکڑتا ہے اندر سے، وہ اس مزاج کو جانتا ہے کہ یہ بندہ اگر اسلام پر نہیں آ رہا، اس کی اصلاح نہیں ہو رہی اور نیک نہیں بن رہا تو اس کے اندر بنیادی حجاب کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، اس کو کہاں سے پکڑنا چاہیے۔ تو بصیرت دور تک لے جاتی ہے، دلیل کی اپنی اہمیت ہے، بصیرت کی اپنی اہمیت۔ کہتے ہیں اسی طرح شیخ کو بھی اپنی دعوت میں بصیرت پیدا کرنی چاہیے اور ہر شخص کو وہی غذا دے جس سے اس کی دعوت کا مقصد اور مراد پوری ہو۔ پس جس وقت کوئی کامل ولی اللہ اپنے مرید کو ریاضت کی ان 3 سالہ تربیت کے بعد خرقہ پہنائے گا تو اس کے لیے درست اور روا ہوگا۔ اب چونکہ بنیادی طور پر بات خرقے کی چل رہی، اب داتا صاحب کا اسلوب دیں، شیخ کامل کی اوصاف بھی بتائیں، مرید کیسا ہونا چاہیے یہ بھی بتایا، اولیاء کو بصیرت حاصل ہے وہ بھی بتایا۔ اب گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو انبیاء کو بصیرت حاصل ہے اس کا فیض سب سے زیادہ اولیاء کو ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر آپ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں جب اس طرح کا ولی کامل بیٹھا ہو، صاحب بصیرت بیٹھا ہو اور لوگ اس کے پاس آ جائیں اور ان کو کہیں جناب مجھے دیکھنے میں تو آپ خرقہ اور گدڑی پہنے ہیں لیکن خرقے اور گدڑی میں ولایت ہو،
پھر وہ 3 سال کے مجاہدے کے بعد اندازہ لگا لے گا کہ یہ بندہ کہاں تک جاتا ہے، تو پھر اسی مناسبت سے اس کی تربیت کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ بس جس وقت کوئی کامل ولی اللہ اپنے مرید کو ریاضت کی ان 3 سالہ تربیت کے بعد خرقہ پہنائے گا تو اس کے لیے درست اور روا ہوگا۔ خرقہ پہننے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ طالب اسے ایسا کفن سمجھے جس سے زندگی کی تمام لذتوں کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اب داتا صاحب ذرا خرقہ پہنانے کا دوسرا رخ، چونکہ یہ اصلاح و تربیت کے باب میں تمام پہلو ضروری ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو خرقہ پہناتا ہے مرشد، اس کی اجازت ضروری ہے۔ دوسرا، جس کو خرقہ پہنایا جا رہا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو بنیادی طور پر تارک دنیا ہونا ہے، تارک دنیا اور مشتاق مولا ہونا ہے۔ اب ایک اور بھی اس کو نیت بتا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں کہ یہ جو خرقہ بنیادی طور پر ہے یہ مثل کفن کے ہے۔ تو جس طرح ایک کفن کا لباس حج کے موقع پر پہنایا جاتا ہے تاکہ ایک حاجی حج کرنے گیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے چونکہ ملاقات کے شوق کی انتہا یہ حج ہے، تو جب اللہ سے ملاقات کرنے والا بندہ جو کعبے کو دیکھنے گیا ہوا ہے یا روضہ رسول کو دیکھنے گیا ہوا ہے تو وہ کفن پہن کر جائے، تو وہاں کفن پہنایا گیا تو وہ گدڑی پہنے تو یہ کب سمجھے یہ میرے لیے کفن ہے، اور اس کفن میں وہ کیا کرے جی، تو اس کے لیے اچھا خرقہ پہننے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ طالب اسے ایسا کفن سمجھے جس سے زندگی کی تمام لذتوں کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں، دل زندگی کی خوشیوں اور راحتوں سے آزاد ہو گیا ہے، پوری زندگی اطاعت حق کے لیے وقف ہو گئی ہے اور تمام خواہشات سے کلی طور پر انقطاع کر لیا گیا ہے۔ اب دیکھیں وہ بتایا کہ کفن ہے، زندگی کی ساری امیدیں ختم کریں، نفسانی لذتیں، نفسانی خواہشیں، حب جاہ و مال، اس کو ختم کریں، اپنے آپ کو اطاعت حق کے لیے وقف کریں۔ وہ جب مسلسل محنت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر تمام خواہشات سے کلی طور پر انقطاع کر لیا گیا ہے۔ ایسے میں مرشد مرید کو خلعت پہنانے کی خواہش کرتا ہے اور وہ دل سے چاہتا ہے کہ مرید کو خرقہ پہنائے۔ اب کہہ رہے کہ جب مرید کی یہ کیفیت مرشد دیکھتا ہے کہ باقی یہ گدلی پہنانے کو اور مرقع پہنانے کو یہ سمجھتا ہے کفن کی طرح ہے اور یہ تزکیہ نفس کی علامت ہے، اطاعت حق کی علامت ہے، تو اب وہ اجازت دیتا ہے جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ خرقہ پہنیں، اور مرید اپنے آپ کو اس خرقہ کے لیے وقف کر دے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں پوری جد و جہد کرے، اپنی مراد اور خواہش اپنے اوپر حرام کر لے۔ اب دیکھنے میں تو فی نفس ایک لباس ہی ہے، لیکن چونکہ لباس یہ ایک مقصدی لباس ہے، جیسے فوج کا ایک لباس ہے تو ایک مقصد کا لباس ہوتا ہے کہ اس بندے نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے تو یہ اس کا چونکہ محاذ ہے، اور دشمن سے ملک کو بچانا ہے، تو یہ بھی فی نفس جو گدڑی ہے داتا صاحب نے یہ اپنے نفس پر نگرانی رکھنی ہے اور شیطان کو اپنے آپ سے بھگانا ہے تاکہ شیطان کے ذریعے خارجی وار نہ ہو جائے اور نفس کے ذریعے داخلی وار نہ ہو جائے۔ تو جب یہ نفس کی شکل میں اور شیطان کی شکل میں دونوں دشمن دور ہو جائیں گے، تصوف کی بنیادیں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی۔ صوفیہ لباس کے بارے میں بہت ساری حقائق اور اشارات بیان کرتے رہے ہیں۔ شیخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ اکثر اہل تصوف اس بارے میں مبالغہ کرتے ہیں۔ اس کتاب سے ہمارا مقصد ان اقوال کو جمع کرنا نہیں ہے، اس کتاب کا مقصد تو راہ طریقت کے پیچیدہ رموز کی توضیح و تشریح ہے۔ تو داتا صاحب نے اس پیرے میں یہ فرمایا کہ گدڑی کے لباس کے ذریعے صوفیہ اگرچہ سفر میں یہ ایک ظاہری چیز کا التزام کرتے رہے، اب داتا صاحب شروع میں کہے تھے کہ میں
خود اس مشرب کو پسند نہیں کرتا۔ شروع میں چلتا رہا ہے کہ گدڑیاں باقاعدہ پہنائی جاتی تھیں، پھر جب زمانہ آگے گیا تو پھر گدڑیوں کا لباس مشکوک بھی ہو گیا، اور پھر لوگ گدڑی کا لباس پہن کے وہ ولی شو کر کے وہ پھر جاہ و مال کی طلب میں بھی لوگ پڑ گئے، تو ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ رواج ٹوٹ چکا تھا، شروع میں چلتا رہا۔ اب کہتے ہیں کہ شیخ ابو محمد اصفہانی نے تو اس پر پوری کتاب ہی لکھ دی اور بڑا مبالغہ کیا جی یہ لباس پہنو گے تو تصوف میں آؤ گے۔ اب حالانکہ یہ تصوف کا کوئی لازمی تقاضا نہیں تھا، ہاں اس کے ایک خارجی ماحول کی مناسبت ضرور تھی کہ اگر ایک بندہ گدڑی کا لباس پہن سکتا ہے تو اس کا مطلب اس کو مجاہدے اور محنت پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اب داتا صاحب کے جملے اپنی کتاب کے بارے میں سنائیں۔ اب داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب میں بھی جب اس طرح کی بحثیں لے کر آتا ہوں، اب جملہ سنیں، اس کتاب سے، اب کہتے ہیں اس کتاب سے ہمارا مقصود ان اقوال کو جمع کرنا نہیں ہے۔ کہتے ہیں گدڑی کے بارے میں نے ایک بات کر دی، تفصیل دے دی، لیکن میں نے ساری کتاب گدڑی کے لیے وقف نہیں کی۔ اس کتاب کا مقصد تو راہ طریقت کے پیچیدہ رموز کی توضیح و تشریح ہے۔ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے، راہ طریقت، راہ تصوف، راہ ولایت اور راہ فقر کے وہ مسئلے جو پیچیدہ ہیں، مشکل ہیں اور کم لوگوں سے کھلتے ہیں، میں نے ان کے لیے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو داتا صاحب کا اپنا قول ہی اپنی کتاب کے بارے میں، پھر کیوں نہ ہو خواجہ نظام الدین اولیاء اگر اپنی مجالس میں یہ بات بیان فرمائیں کہ جس بندے کو شیخ کامل نہ ملے اور اس کو اگر کشف المحجوب مل جائے تو کشف المحجوب کی برکت سے اس کو شیخ کامل مل جائے گا، اگر شیخ کامل نہ ملا تو یہ کشف المحجوب بھی اس کے لیے شیخ کامل کا کام کر جائے گی۔ لکھا ہے جی خرقہ صوفیہ کے متعلق سب سے اچھی توضیح یہ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ صبر کا ہے، اس کی دونوں آستینیں خوف و رجا کی ہیں۔ اب صوفیہ عام طور پر چونکہ باطن کی باتوں کو وہ ظاہر سے جوڑتے ہیں اور ظاہر کی باتوں کو باطن سے جوڑتے ہیں تاکہ ایک بندے کو ظاہر و باطن کا جامع بنایا جائے۔ تو یہ تو داتا صاحب کے بارے میں نے آپ کو کئی دفعہ جملہ کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف میں بعض اوقات باطنی غلبے کی وجہ سے فرقہ ملامتیہ میں یا فرقہ مجذوبیت میں یا قلندریہ میں ظاہر داری کا فقدان کہیں نظر آئے گا، اور جو علماء ہیں وہ ظاہر داری کے غلبے میں مبتلا ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک طریقہ ہے جنیدی یا مشرب کی وجہ سے یہ جامع ہیں، دونوں کو ظاہر کو بھی مزین کرنا ہے اور باطن کو بھی، تاکہ ظاہر باطن کے موافق ہو، باطن ظاہر کے موافق ہو۔ اب بات ہو رہی ہے صرف گدڑی کی، اس کا لامال اوپر بھی چیزیں ہوں گی۔ اب کہتے ہیں جی اس کا اوپر والا حصہ صبر کا ہے، یعنی گدڑی کا اوپر والا جو بھی حصہ ہے صبر کا ہے، اس کی دونوں آستینیں خوف و رجا کی ہیں اور اس کی طریزیں قبض و بسط کی ہیں، اور اس کی کمر مخالفت نفس اور اس کا گریبان صحت یقین کا ہے اور اس کی مغزی اخلاص کی ہے۔ یعنی تصوف میں یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلا آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا صبر، آستینوں کے بارے میں کہا خوف و رجا، طریزیں جو ہیں وہ قبض و بسط، تصوف میں کبھی بسط کی کیفیت، کشادگی، قبض گھٹن کی کیفیت، اور اس کی جو کمر کس ہے وہ مخالفت نفس، اور اس کا جو گریبان ہے وہ صحت یقین کا، اور اس کی جو مغزی ہے وہ اخلاص کی ہے۔ اب داتا صاحب کے جملے سنیں، یہ لوگ صرف لباس کی بات کرتے ہوئے
کتنی گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ خرقہ تو پھر اس بندے کو پہنانا چاہیے جو خرقے کی ان چیزوں کے ذریعے ان خوبیوں اور خصائص کو جمع کرے، پھر تو خرقہ پہنیں، لیکن اس میں صبر بھی نہ ہو، خوف و رجا کا جامع نہیں، قبض و بسط نہیں، صحت یقین نہیں، مخالفت نفس نہیں، جذبہ اخلاص نہیں، تو اس بندے کو کہ بھائی گدڑی پہن کر تو نے کرنا کیا ہے، تو اس لائن کا بندہ نہیں لگتا، تو ویسے آ کر بیٹھ، اپنے لباس میں بیٹھ، صوفیہ کی مجلس میں ان کا فیض لے کر جا۔ پھر کہتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر تعبیر یہ ہے، اب داتا صاحب کہتے ہیں چلو اس سے ذرا اونچا، چونکہ داتا صاحب نے یہ جو کتاب جو اوپر جملہ کہا نا، تصوف کے پیچیدہ رموز، اسرار، چھپی ہوئی باتیں کھولنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اچھا، چونکہ داتا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے، اس سے داتا صاحب کی شخصیت کی جامعیت اور وسعت چیک کریں۔ وہ کہتے ہیں جی جب میں کتاب لکھنے بیٹھا تو میں نے سب سے پہلے استخارہ کیا، اللہ تعالیٰ سے اجازت ہے، اللہ کسی نے سوال کیا تصوف کے بارے میں، بڑے راز ہیں، بڑے اسرار ہیں، اندر کے بھید ہیں، تو چونکہ تصوف میں بھید اور راز کو فاش کرنے کی اجازت نہیں، یہ ویسے نہیں لکھو کتابوں میں کہ اولیاء کرامت کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح عورتیں مخصوص ایام میں اپنے کپڑے چھپاتی پھرتی ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں چپ رہنا ہے۔ تو جب داتا صاحب کو اجازت مل گئی تو کبھی کبھی ان کی طبیعت کی جولانی جب جوش مارتی ہے، بات تو خرقہ کی کر رہے ہیں لیکن تصوف کی مین خصوصیات اور اس کے تمام اصولوں کو وہ خرقہ کے ساتھ جوڑ کر بیان کر رہے ہیں، تو پھر گدڑی پہنا ہے تو بندہ ایسا ہو۔ اب جو لکھتے ہیں جی اس سے بھی بہتر تعبیر یہ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ فنا کا نشان ہے۔ اب یہ ان اولیاء کے لیے جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے نے بھی جب 6 ماہ کا چلہ کاٹا تو گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل، کاملاں را رہنما، اب کاملاں را رہنما کے جملے اب کہہ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں ہاں جو اولیاء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ داتا صاحب کوئی خوراک ہمیں بھی دیتے، آپ نے چلو عام مریدوں کا، سالکین کا، ولیوں کا تو لحاظ کیا، ہمارے لیے کیا آرڈر ہے؟ چلو آپ بات تو خرقے کی کر رہے ہیں، ہمیں بھی ذرا ذوق اور حظ پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں اور اس سے بہتر تعبیر یہ ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ فنا کا نشان ہے اور اس کی 2 آستینیں حفاظت و عصمت، پہلا تو فنا ہو، فنا فی اللہ کی بات، اور اس کی دونوں آستینیں حفاظت و عصمت، یعنی بندہ اس مقام تک آ گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس بندے کو گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ اب دیکھیں اس کے بعد لکھیں اس کی دونوں طریقیں فقر و صفوت، کمر مشاہدے میں قیام، گریبان حضرت حضور کی حضوری، اور اس کی مغزی مقام وصل میں سکون و قرار حاصل کرنے پر مشتمل ہو۔ اب یہ تصوف کی انتہا ہیں، بھئی مقام فنا بھی ہو، پھر مقام حضوری ہو، مقام مشاہدہ ہو، اس میں کامل استغراق ہو اور فنائیت تامہ ہو۔ اب یہ آپ نے صفات جوڑی ہیں اس چوغے کے لفظوں کے ساتھ مناسبت دے کر، بھئی پھر تو ایسا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب باطن کے لیے ایسا خرقہ تیار ہوا ہے تو ظاہر کے لیے بھی ضرور چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ صوفیہ بنیادی طور پر باطن کے باب میں بندے کو ایسا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر صوفیہ نے اس زمانے میں کہا پھر ظاہر میں بھی چوغہ ہو تاکہ پھر اس کا ظاہر اور باطن اسی کیفیت میں مگن رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اسرار الخرق والمعونات کے نام سے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، ہر سالے کے راہ کو چاہیے
کہ وہ اس کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھے۔ اب داتا صاحب نے صرف لباس اور تصوف کے احوال کو مکس کر کے کتاب لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہاں جن کو اگر اس سے بھی اگلی باتیں چاہیے تو میری اس کتاب میں اب اتنی گنجائش نہیں، وہ پھر میری وہ کتاب لے لے، اس کتاب کا نسخہ اپنے پاس رکھے اور اس کا مطالعہ کرے۔ اب اس کو تاریخ اسلامی کی بدقسمتی کہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں جو لکھنے والے لوگ تھے تو ان سے کتابیں محفوظ نہ رہ سکیں، اب اس طرح کی کتابیں نہیں ملتی، تو آپ کی صرف مستند طور پر یہی کشف المحجوب ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی کتابوں کا لب و لہجہ اور ان کا جو استدلال ہے وہ اس کتاب کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ خرقہ پہن لیا پھر غلبہ جذب و مستی میں یا سلطان وقت کے قہر سے اسے چاک کر دیا تو وہ معذور ہے۔ اب صوفیانہ کیفیت ہے۔ اب داتا صاحب نے گویا کہ خرقہ پہننا، خرقہ پہننے کا سنت ہونا، انبیاء کا تذکرہ، پھر صحابہ کا تذکرہ، اولیاء کا معمول، اپنا مشرب، اس کے ساتھ وابستہ روحانی کیفیات کے بعد اب کہتے ہیں کہ ہاں صوفیہ چونکہ کئی مراحل میں رہتے ہیں، تو بعض صوفیہ نے جذب و مستی میں آ کر، غلبہ عشق میں آ کر اپنی یہ گدڑیاں، یہ پھاڑی ہیں، ان کو کیا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں کیا اصول ہے تو بیان کرتے ہیں۔ جس شخص نے یہ خرقہ پہن لیا پھر غلبہ جذب و مستی، اب داتا صاحب مجذوبوں کو بھی بلا رہے ہیں، وہ آپ بھی میرے سایہ شفقت میں ہیں، یا سلطان وقت کے قہر سے۔ اچھا صوفی ہمیشہ جو وقت کا لفظ بولتے ہیں نا، ہم عام طور پر آپ اور میں تو وقت کا لفظ بولتے ہیں ذرا اپنے حالات سے، یہ کیا وقت ہو گیا، کوئی مصروفیت ہے، کہیں آنا جانا ہے تو وقت پوچھتے ہیں۔ صوفیہ جب وقت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ کس وقت کون سی تجلی نازل ہوئی، تو اس وجہ سے آپ نے بولا سلطان وقت کے قہر سے، یعنی ایسا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جلالی تجلی آ گئی۔ اب چونکہ جلالی تجلی کی وجہ سے وہ جو جذب ہے، وہ مستی ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی۔ جب وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تو باقی جہاں ان کے کچھ ایسے افعال ظاہر ہوتے ہیں جس میں وہ تڑپنے لگ جاتے ہیں، مچلتے ہیں، تو وہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو گدڑی پہنی ہوئی ہو وہ اس کو پھاڑ بھی دیتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے چاک کر دیا تو وہ معذور ہے، اس کو تو معذور سمجھیں، اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر اپنے اختیار اور ہوش و حواس کی حالت میں پہننے کے بعد اسے چاک کیا تو اہل طریقت کے نزدیک اس کے لیے دوبارہ یہ خرقہ پہننا کسی طور جائز نہیں ہے۔ اگر وہ دوبارہ پہن لے تو اس کی مثال زمانے کے اس خرقہ پوش سے مختلف نہیں جس نے باطن کی راستی کے بغیر صرف ظاہر داری کو پسند کر لیا ہے۔ اب آپ نے آگے جملے بولے کہ ہاں جس نے پھر جان بوجھ کر اور شعور کے ساتھ اس کو پھاڑا تو وہ ولایت کے باب میں اور طریقت کے باب میں منحوس قرار پائے گا۔ اس نے ایک غلط حرکت کی، ایک اولیاء کا معمول والے لباس کی توہین کی، تو وہ پھر ظاہر داری میں ہی لگا رہے گا، اس کو باطن کی کیفیات نصیب نہیں ہوں گی۔ اب آپ حیران ہوں کہ یہ تصوف کتنی نازک چیز ہے، تو دیکھنے میں جو لوگ تصوف کے منکرین ہیں، اب اس کے ساتھ میں داتا صاحب نے شروع میں ایک حدیث بیان کی تھی، وہ یہ تھا کہ بات علم کی کر رہے تھے، علم کی بات کرتے ہوئے آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کے بارے میں فرمایا، تو اولیاء کو ہی کہا کہ جس نے صوفیہ اور اولیاء کی باتوں کو سنا اور ان کی باتوں پر کان نہ دھرے، ان کو غیر اہم جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں لکھ دے گا۔
کیوں؟ یا تو اندر کی بات کرنے والے بندے سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اگر تعلق جڑ جائے تو اس کی بات کو غیر اہم نہ کریں، کیونکہ وہ باعث غفلت بنے گی۔ گدڑی نہ پہنیں، لیکن اگر آپ نے گدڑی پہن لی پھر اب آپ جان بوجھ کر اس کو پھاڑ رہے ہیں، تو اب وہ صرف لباس کی توہین نہیں، کیونکہ اس لباس کو نسبت ہے اولیاء سے، اس لباس کو نسبت ہے انبیاء سے، اس لباس کو نسبت ہے متقین سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی ظاہر بین کر دے گا اور اندر کا دائمی اندھیرا مسلط کر دے گا۔ وارننگ داتا صاحب نے دے دی۔ اچھا پھر لکھتے ہیں کہ کپڑے پھاڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جانا ہوتا ہے، پھر نئے مقام کے پانے اور اس کے حاصل کرنے کی خوشی میں شکرانے کے طور پر وہ پہلے والے لباس کو بھی اتار پھینکتے ہیں، اور دوسرا کپڑا کسی ایک مقام کا لباس دوسرا کپڑے کسی ایک مقام کا لباس ہوتے ہیں، جبکہ مرقع یعنی گدڑی فقر و صفوت اور طریقت کے تمام مقامات کا جامع لباس ہے۔ اب یہاں ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ صوفیہ کے ہاں کپڑوں کا پھاڑنا، وجد میں آ جانا اور طبیعت کا اتنا روحانی جوش مارنا کہ وہ کپڑوں سے باہر آ جائے اور کپڑے پھٹ جائیں، یہ تو عام طور پر صوفیہ کو وہاں ہوتا ہے جب ایک روحانی مقام سے اونچا روحانی مقام ملے، تو لامحالہ جب پہلے سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پر جاتا ہے تو یہ تصوف میں بعض اوقات یہ مراحل جذباتی بھی ہوتے ہیں، اس جذب و مستی میں پھاڑ دیتے ہیں، یا بعض اوقات دوسرے مقام پر اگر اس کو حالت صاحب میں بھی فیض کر دیا جائے تو پھر دوسرے مقام کے مطابق اس کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے جی پہلے والا لباس میرا اتار لیں، اب مجھے آپ لباس پہنائیں میرے باطن سے مطابقت رکھنے والا۔ اچھا یہاں ضمناً بات کر دوں، یہ اصول تو نہیں تصوف میں، لیکن بہرحال بعض جگہوں پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کچھ صوفیہ ہمیشہ سفید لباس پہنتے ہیں، کچھ صوفیہ زرد لباس پہنتے ہیں، کچھ صوفیہ کالا لباس پہنتے ہیں، کچھ صوفیہ نیلا لباس پہنتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ان کی روحانی کیفیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اب جو کالا لباس پہنتے ہیں تو ان کو جب پوچھا وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے اوپر چونکہ سب سے زیادہ جلال الہیہ کی تجلیات ہیں، تو جلال کی وجہ سے ہم کالا لباس پہنتے ہیں، وہ انہی جلالی تجلیات کا نتیجہ کہ کعبے کا رنگ اور اس کے اوپر ڈالا گیا غلاف کالا ہے، چونکہ وہاں جلال الہی ہے۔ اچھا جہاں جمال ہو، جہاں رحمت ہو، وہاں سبز لباس ہے، تو گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھری فنائیت والی تجلیات ہوں اس کا رنگ چونکہ سفید ہے، تو اس وجہ سے دادا سے بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعضوں کا صوفیہ کے ہاں جب مقام بڑھتا ہے تو اسی مقام کے مناسبت سے کپڑے بھی اتار دیتے ہیں، اور بعض اوقات دوسرے مقام کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بعض اوقات اگلا جو سفر ہے وہ بصورت صاحب نہیں بصورت سکر ہوتا ہے اور بصورت جذب و مستی ہوتا ہے، تو وہاں بھی بعض اوقات صوفیہ اس جوش میں آ کر کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کپڑے پھاڑنے کا جواز رہا ہے داتا صاحب کے ہمارے زمانے تک بھی، اور شاید اس جواز کی داتا صاحب گنجائش قیامت تک کے لیے بھی نکال رہے ہیں، لیکن یہ جو گدڑی کا لباس ہے یہ تو تمام کیفیتوں کو اپنے اندر جمع کرتا ہے، تو لہٰذا گدڑی کے لباس میں یہ کبھی اجازت نہیں دی گئی کہ ایک ولی کا اگر مقام بڑھے اور وہ جذب و مستی میں آ جائے اور غلبہ حق میں آ کر پھاڑ دے تو وہ تو ہے معذور، لیکن اگر وہ مقامات بڑھتے رہیں اور وہ گدڑی کا لباس پہنتا ہے، وہ یہی چوغا پہنتا ہے، وہ یہی صوفیانہ لباس پہنتا ہے، تو اس کی کسی صورت اجازت نہیں، ورنہ یہ لباس کی توہین نہیں ہوگی، یہ لباس کا چونکہ تعلق اولیاء سے ہے تو ان اولیاء کی بالواسطہ توہین ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں۔
دوسرا کپڑے کسی ایک مقام کا لباس ہوتے ہیں، جبکہ مرقع یعنی گدڑی فقر و صفوت اور طریقت کے تمام مقامات کا جامع لباس ہے۔ اس لباس سے بہرانہ یا اس سے بیزاری کا اظہار کرنا در حقیقت ان سب مقامات سے بیزاری کا اظہار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں، ورنہ اگر وہ گدڑی کے لباس کو نہ پہنے تو اجازت، لیکن اگر پہن لیا تو اس لباس کے بھی آداب ہیں۔ تو صوفیہ یا تصوف چونکہ ہے ہی سراپا ادب، تو یہاں تو لباس کا ادب، جگہ کا ادب، مزار کا ادب، ان آنے جانے والی جگہوں کا ادب جہاں مرشد کامل کے قدم لگے ہوں، جہاں وہ بیٹھا ہو، جہاں وہ سویا ہو، تو اس وجہ سے پھر آپ کہتے ہیں اس لباس کے چونکہ یہ سارے آداب ہیں تو اس وجہ سے در حقیقت ان سب مقامات سے بیزاری کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں ہر چند یہ جگہ اس مسئلے کے بیان کی نہیں تھی۔ تو داتا سے پھر کہتے ہیں کہ طبیعت تو میری بڑی جوش مارتی ہے کہ میں لباس پر بحث کرتے ہوئے تصوف کی تمام لوازمات اور تصوف کی وہ تمام کیفیتیں جو اس لباس سے وابستہ ہیں وہ میں بیان کروں، لیکن وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو روک لیتا ہوں چونکہ یہ جگہ اس کے بیان کی نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے موضوع مقام خرق اور کشف حجاب و سما کے ابواب ہیں۔ اب وہ جو سما کی بحثیں آ رہی ہیں، وجد کی بحثیں آ رہی ہیں اور صوفیانہ جوش اور جذبے کی باتیں آ رہی ہیں، اصل تو وہاں بھی میں نے تھوڑی سی بحث کی ہے اسی لباس کی اور لباس کے پھاڑے جانے کی، گدڑی کے بارے میں، تو کہتے وہاں بھی میں کچھ بات کروں گا۔ تاہم اس موقع پر میں نے کچھ اشارات بیان کر دی ہیں۔ اچھا اتنی تفصیل اور باقی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ اب تو داتا صاحب نے یہاں ذرا گدڑی سے پھر وابستہ کر دیا، شیخ کامل کو لے آئے، گردی پہنانے کی بات آ گئی۔ اب چونکہ یہ بحث بنیادی طور پر ختم ہو رہی ہے، اب میرے ذہن میں ہے کہ 10-1 منٹ میں ذرا اس بحث کو تمام کر دوں کیونکہ اگلا پھر موضوع الگ شروع ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا کہ خرقہ پہنانے والا میدان طریقت میں اتنی قوت کا مالک ہو کہ ایک ہی نگاہ شفقت سے بیگانے کو آشنا کر دے، اور اگر یہ خرقہ کسی گناہگار کو پہنا دے تو وہ اولیاء اللہ میں سے ہو جائے۔ اب یہ عام کسی بندے کے جملے نہیں، یہ داتا صاحب کے جملے ہیں۔ اچھا شاید علم کا مزاج ایسا نہیں کہ علم کو آپ یکدم شفٹ کر دیں۔ علم چونکہ دلیل کے زور پر، فہم کے زور پر اور شعور کی سواری پر چڑھ کے جاتا ہے، علم کا مرحلہ ایسے طے نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھنے میں ولایت پیچیدہ چیز ہے، باطنی چیز ہے، لیکن چونکہ ولایت ملتی ہے روح کو، دیتا ہے روح۔ اگر ایک روح ولایت رکھتی ہے، وہ کسی مسلمان ہونا شرط ہے، وہ کسی مسلمان کو ولایت دینا چاہے تو ایک لمحے میں دے سکتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر داتا صاحب کے جملے سنیں، یہ جو خرقہ پہنایا جاتا ہے یہ نشان تھا ولی کا۔ تو ایک ولی کی طبیعت جوش میں آ گئی اپنی مرید کی خدمت کو دیکھ کر، آنے جانے کو دیکھ کر، اور اس نے کہا چلو یار تجھے ولی بنانے لگے ہیں، ولیوں والا لباس بھی پہنا دیں، ذرا میرے قریب ہو۔ ایک ہی نگاہ میں اس کو ولی بھی کر رہے ہیں اور ایک ہی نگاہ میں اس کو خرقہ پہنا رہے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب یہ جملے داتا صاحب کے ہیں۔ یہ جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تصوف میں غلو آیا، تصوف میں ایسے نظریات دے دیے گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ولایت تیزی سے مل جائے، ولایت فاسق کو مل جائے، ولایت صرف خدمت کرنے والے مرید کو مل جائے جو عبادت گزار نہیں، جس نے مصلی پر راتیں نہیں گزاریں، جس نے تہجدیں نہیں پڑھیں، جس نے اللہ اللہ نہیں کیا، اگلے تو چوروں کو پکڑ کے کتب بناتے ہیں۔ تو اس کا داتا صاحب جواز بھی دے رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اولیاء کرنے پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ طاقت بھی ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے مرشد کے ہمراہ آذربائیجان کے علاقے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا وہ 3 گدڑی پوش فقراء ایک گندم کے کھلیان پر اپنے خرقے کے دامن پھیلائے کھڑے ہیں تاکہ کاشتکار ان میں گندم ڈال دے۔ مرشد کی نگاہ ان پر پڑی تو پکار اٹھے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے ساتھ سفر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے خرقہ تو یہ ہے کہ لوگ وہ صرف لباس پہناتے تھے، ظاہر میں تصوف کا لباس، باطن میں روحانی تبدیلی ولی کر دیا۔ تو لیکن کہتے ہیں کہ میں آذربائیجان کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ تھا، وہاں ہم نے دیکھا کہ گندم کہیں تقسیم ہو رہی تھی، تو وہاں 3 خرقہ پوش کھڑے تھے اور اپنا دامن بار بار آگے کرتے تھے، جی کوئی گندم ہمارے بھی دامن میں ڈال دی جائے۔ تو میرے مرشد نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے دیکھو یار، لباس ولایت والا پہننا ہے، نہ ان کے اندر صبر کی کیفیت ہے نہ توکل کی کیفیت ہے، یہ بھوک سے ڈرے ہوئے ہیں، پیاس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ جب اس طرح کے لباس پہنے جاتے ہیں تو پھر بھوک، پیاس، فاقہ، آزمائش، اس کے لیے تو پھر تیار ہونا پڑتا ہے، تو وہ چیزیں تو آنی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے مرشد کی نگاہ ان پر پڑی تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنے لگے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ مطلب کہ وہ تو تجارت ہی نہ کر سکے، اب وہ ہدایت پر ہیں خرقہ پہن کر، لیکن دنیا تلاش کر رہے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور یہ لوگ کیوں اس مصیبت میں گرفتار ہوئے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ خرقہ تو پہنا ہوا ہے، لباس تصوف والا ہے، کوئی مرشد ان کا کمزور ہے۔ اب اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے مرشد سے حضور یہ لوگ کیوں اس مصیبت میں گرفتار ہیں اور مخلوق کے لیے باعث ذلت بنے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کے پیروں کو مرید بڑھانے کا حرص ہے۔ پیر خالی ہے، پیر خالی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، بس اس کو ایک ہی شوق ہے پیر مریدی کا کہ زیادہ سے زیادہ مرید ہوں اور زیادہ سے زیادہ مریدوں کو بڑھایا جائے۔ یہ اس شوق میں پڑے ہوئے ہیں، تو پیر بھی حریص اور یہ بیچارہ لباس تو پہن لیا، تو ان کو نہیں اندازہ تھا اس لباس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا، ریاضت کرنی پڑے گی، تو یہ مال و دولت کے حریص ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ولایت ویسے مل جائے گی۔ اب کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ان کے پیروں کو مرید بڑھانے کا حرص ہے اور انہیں متاع دنیا جمع کرنے کی لالچ۔ حرص کوئی بھی ہو دوسرے حرص سے بہتر نہیں ہے، اور بے حقیقت دعویٰ ہوس پروری نہیں تو اور کیا ہے۔ تو باقی لباس پہننا ہے، شو کراتے ہم ولی ہیں، حالانکہ یہ اندر سے ہوس پرست ہیں اور لالچی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو داتا صاحب نے واقعہ دے دیا نا بھی، صرف اگر کوئی ولی کامل ہو اور وہ صرف تیار ہو جائے، اپنے مرید پر شفقت میں آ جائے، خدمت کو دیکھ لے، یا ویسے اللہ کی رحمت کے تحت جوش میں آ جائے، تو وہ خرقہ پہنانے کے ساتھ ولی کر سکتا ہے۔ اب ایک اور اس سے بھی عجیب واقعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر رہے ہیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں اگر کوئی مرشد کامل کسی کافر کے بارے میں بھی ارادہ کر لے، وہ آمنے سامنے صرف آیا اور اس کے دل میں آ گیا کہ اس کو مسلمان بھی ہونا چاہیے، ولی بھی ہونا چاہیے، تو اس کے ارادے سے بھی چیزیں ملتی ہیں۔ یہاں تو باقاعدہ شہد سامنے کھڑا کیا گیا، توجہ دی گئی، چوغا پہنایا گیا، ہاتھ استعمال ہوا، صحبت رہی۔ وہاں تو صحبت نہیں، صرف ولی کی نگاہ اٹکی اور وہ بندہ منظر سے غائب ہے، لیکن ایک ولی کی توجہ کیسے اس کو کھینچ کر لاتی ہے۔ تو داتا صاحب نے پسند فرمایا کہ خرقے کے باب میں یہ واقعہ لکھوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے ایک دفعہ باب الطاق میں ایک انتہائی خوبصورت یہودی نوجوان دیکھا۔
اب لگتا ہے یہ کہ بغداد کا کوئی علاقہ ہے، چونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی بغداد میں ہے اور وہاں آپ پوری زندگی رہے، تو وہاں ایک انتہائی خوبصورت یہودی نوجوان دیکھا۔ آپ نے فرمایا بار الہ، اس نوجوان کو تو نے اتنا حسن دیا ہے، اسے میرے کام یعنی معرفت الہی کا بنا دے۔ اے اللہ صرف اس کو مسلمان بھی نہ کر، اس کو ولی کامل بنا۔ صرف دیکھا اس کا حسن اور اس کی ظاہری شکل ذرا اچھی لگی، اچھا انسان لگا، تو دل میں ارادہ اور اللہ کو کہا اے اللہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف مسلمان بھی نہ ہو بلکہ اولیاء کاملین میں شامل ہو، معرفت الہی کا بنا دے۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ یہودی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے کلمے کی تلقین فرمائیے۔ ولیوں کے ارادے کہاں تک جاتے ہیں، وہاں تو تھی نا، چلو خرقہ ولایت پہناتے کوئی 5-10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں، چلو سامنے بندہ کھڑا ہے، نگاہ پڑ رہی ہے، اس کے دل و دماغ کو سیراب کر رہی ہے۔ یہاں تو ایک ولی صرف سوچ رہا ہے اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ صرف بندہ بھیج، میں کلمہ بھی پڑھوں اور اس کو ولی بھی کروں، مجھے کلمے کی تلقین فرمائے۔ اس یہودی نے آپ کو کہا، آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور وہ چند دنوں میں ولایت کے درجے کو پہنچا۔ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیسے نگاہوں سے مسلمان کیے۔ داتا صاحب تو کہتے ہیں نگاہوں سے مسلمان، جو غیر مسلم ہیں وہ صرف مسلمان بھی نہیں بلکہ وہ تو ولی بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ وہ پہلے کلمہ پڑھتے ہیں پھر مقام ولایت پر آتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو علی سیاح مروزی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا مرقع لباس صوفیہ پہننے کا صحیح حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا صحیح حقدار وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اتنی رسائی حاصل ہو کہ اس روز احکام و احوال میں سے کوئی بھی ایسی چیز نازل نہ ہو جس کا اسے علم نہ ہو یا جس سے وہ آگہی نہ رکھتا ہو۔ اب یہ داتا صاحب کی طبیعت کو جوش ہے، تو آپ نے کہا ولیوں کا مقام بھی آپ کو بتا دیا ہوتے کیا ہیں۔ تو کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا، حضرت صاحب کا نام حضرت شیخ ابو علی سیاح مروزی رحمۃ اللہ علیہ، حضور یہ جو خرقہ ہے یا یہ جو گدڑی ہے یہ کس کو پہنائی جائے؟ تو آپ نے کہا یہ گدڑی اس بندے کو پہنانی چاہیے تو اس سے پوچھیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے عرش سے یا تقدیر سے کون سے احوال نازل کرنے ہیں، کون سے احکامات نازل ہوں گے۔ جس بندے کو اس روز کے احوال و احکامات کا علم ہو اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، اس بندے کو گدڑی کا لباس پہنا دیں۔ تو میرے خیال میں اس سے زیادہ ولایت کا کیا نسخہ کھینچا جا سکتا ہے؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کے بقول کہ اگر کوئی بندہ ولی ہو تو ولی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی قدرت ملتی ہے کہ وہ ہر روز کے احکامات اور ہر روز کے احوال کو اس طرح جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہوتی۔ اب داتا صاحب اپنی بات تو نہیں کرتے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جن کو ان تمام چیزوں کی اطلاعیں ہیں۔ اچھا لوگ تو ہمارے جھگڑتے پھرتے ہیں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی چیزیں بتاتا ہے، کتنی چھپاتا ہے۔ بھائی وہ انبیاء کا لیول تو کہاں ہوگا، وہ تو داتا صاحب بتا رہے ہیں کہ جو درمیانی درجے کے اولیاء ہیں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو ہر روز کی تمام اطلاعیں ہوتی ہیں کہ آج یہ ہوگا اور آج یہ نہیں ہوگا۔ جسے اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اتنی رسائی حاصل ہو کہ اس روز احکام و احوال میں سے کوئی بھی ایسی چیز نازل نہ ہو جس کا اسے علم نہ ہو یا جس سے وہ آگہی نہ رکھتا ہو، پس خرقہ صالحین کا نشان، نیک لوگوں کی علامت اور فقراء و متصوفین کا لباس ہے۔ اور فقر و صفوت کی حقیقت کے بارے میں اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی شخص اولیاء اللہ کے اس لباس کو حصول دنیا کا ذریعہ بناتا ہے
تو جہاں وہ اپنے لیے آفت و آزمائش کی پوشاک اختیار کرتا ہے وہاں وہ حقیقی صوفیہ اور اولیاء اللہ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سب توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ داتا صاحب نے آخری جملے بھی کہہ دیے، بھئی جنہوں نے گدڑی کے لباس سے صرف دنیا کمائی اور ظاہری نمود و نمائش حاصل کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن اولیاء کاملین نے گدڑی کا لباس پہنا اور روحانی مقامات پر فیض رہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔